السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 9۔ آئیے اب ہم کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں جو آج ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں بدعت کی۔ سوسائٹی کے اندر ہم اور آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کون کون سی بدعتیں ہیں، کس طرح کی بدعتیں ہیں، اس کا ہم مختصر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو بدعتیں ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں جو مسلمان بدعت کا کام کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ بدعتیں ایسی ہیں جس کا تعلق مہینوں سے ہے، مہینوں سے جڑی بدعت ہے۔ کچھ بدعت ایسی جس کا تعلق خاص قسم کے ذکر و اذکار سے، وظیفے سے ہے، اور کچھ بدعتوں کا تعلق کسی اور چیز سے۔ تو مہینوں سے جڑی جو بدعات ہیں وہ تقریباً 6 مہینوں میں پائی جاتی ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 6 مہینے ایسے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی لوگ بدعت انجام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں محرم الحرام سے۔ چونکہ محرم الحرام، محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے جو بہت جلد ابھی شروع ہونے والا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں لوگ بہت سی بدعات کرتے ہیں، مثلا تعزیہ، گنبد ٹائپ کا انڈیا پاکستان میں لوگ نکالتے ہیں، اور بھی کچھ ملکوں میں کاغذ سے، پھول پتیوں سے ڈیکور کر کے، سجا کر کے لمبا گنبد مینارہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ نکالا جاتا ہے، سڑکوں پر نکالتے ہیں، اس کو تعزیہ کا نام دیتے ہیں۔ تعزیہ وہ ہے، کھچڑے لوگ بناتے 10ویں تاریخ کو، کھچڑا خاص اہتمام، شربت اس دن خاص، سبیلیں لگائی جاتی ہے 10ویں محرم کو۔ تو دیکھیں، کھانا پلانا تو اچھی بات ہے، لیکن اب کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن خاص اس دن اب کرنا ہے ایک خاص نیت سے، ایک خاص عقیدت کے ساتھ۔ یہ بدعت ہے، ایک نئی چیزیں ہیں۔ شہادت کے نام پر کر رہے، یہ بات صحیح ہے کہ 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بری خبر بھی ہے، بہت افسوس والی بات ہے۔ بیچارے مظلوم تھے، غلط ہوا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت بڑا حادثہ ہے اسلام کا۔ لیکن ان کی شہادت کی آڑ لے کر کے، ان کی شہادت کا نام لے کر کے بہت سی بدعات کرنا، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا۔ وہ مجرم تھے جنہوں نے شہید کیا۔ آج کے مسلمان بھی کم مجرم نہیں ہیں جو ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی شہادت کی آڑ میں بہت سی بدعات کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شہادت، یوم وفات منانا، شہادت ڈے منانا اور اس دن تعزیہ نکالنا، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ شہادتیں اور بھی بہت صحابہ کرام کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام، سینکڑوں، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے میدان جنگ میں، جنگ کرتے ہوئے۔ کافروں نے شہید کیا، کچھ کافروں نے گھر میں گھس کر کے شہید کیا مسلمانوں کو۔ ہر طرح کی شہادت کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شہادت پر تعزیہ نکالا، ان کا یوم وفات منایا، شہادت ڈے منایا، تعزیہ نکالے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الشہداء کہا گیا ہے، شہید کر دیے گئے اور بہت بری طرح کافروں نے شہید کیا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال زندہ تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد؟ تو کتنے سال منائے وہ یوم وفات، شہادت کا دن، تعزیہ نکالتے ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ محرم کے مہینے اور ڈیٹیل سے بتائی جائے گی، لیکن مختصر یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کسی کی بھی موت پر یا شہادت پر تعزیہ نکالنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سڑکوں پر نکلنا، جلوس نکالنا، ایسا کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ تو ایک محرم میں یہ ہوتا ہے۔ ربیع الاول میں لوگ بہت سی بدعات کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگر یہ اچھا کام ہوتا، یہ نبی کی محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہوتا، تو ہم سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی جانیں دے دیتے تھے، قربان کر دیتے اپنی جان کو، شہید ہو جاتے تھے اللہ کی راہ میں، صرف نبی کے ایک اشارے پر
کیا وہ ایک جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ کیا عید میلاد النبی کے لیے ایک دن چھٹی لے کر کے خوشیاں نہیں منا سکتے تھے؟ تو کبھی بھی صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے. تو عید میلاد النبی جو ربیع الاول کے لوگ مہینے میں مناتے ہیں، یہ بھی اسلام میں ایسا اس کی گنجائش نہیں ہے، غلط ہے، یہ بدعت ہے. اس لیے علماء کرام نے کہا بدعت. سفر کے مہینے میں بھی سفر یہ 7 سے ہے، اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ شادی نہیں کرتے. یہ بھی ایک نئی چیز ہوگی، بھی بدعت کہ یہ کہنا کہ نہیں سفر کے مہینے میں شادی اگر ہوگی تو اس کی شادی نہیں چلے گی. اچھا شوال کے مہینے کا یہ معاملہ ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنے سے روکتے ہیں. کیوں؟ تو کہتے ہیں اس مہینے میں جو شادی کر لے اس کی شادی اچھی نہیں جاتی ہے، جوڑی ٹکتی نہیں ہے. استغفر اللہ. سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے مہینے خیر و برکت والے ہیں. کچھ مہینوں کو کچھ مہینے پر فضیلت ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن منحوس کوئی بھی مہینہ نہیں ہے. یا بدعت کے لیے اللہ نے کسی مہینے کو کسی دن کو نہیں بنایا. رجب کا مہینہ دیکھیے، رجب کے کونڈے پوڑی بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں رجب کے مہینے میں، تو یہ بھی بدعت ہے. یہ شریعت ثواب سمجھ کے، سنت سمجھ کے یا اچھا کام سمجھ کے لوگ رجب کے مہینے بہت سے خرافات کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بدعت. شعبان کے مہینے میں لوگ بدعت کرتے ہیں. شعبان میں 15 شعبان کو رات بھر جاگنا، قبرستان جانا، خاص قبرستان جانے کا اہتمام. تو قبرستان تو جانا اچھا، کبھی بھی جائیے، پورا سال جائیے، تو سنت ہے. لیکن خاص جو 15 شعبان کے دن میں یا 15 شعبان کی رات میں جانے کے لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی چیز خاص نہیں کر سکتے، اسپیشل نہیں کر سکتے. پھر 15 شعبان کو دن میں حلوے بنانا، فاتحہ دلانا کھانوں پر، نیاز دلانا غیر اللہ کے نام پر. بزرگوں اولیاء کے نام کا فاتحہ لوگ دلاتے ہیں، بزرگوں اولیاء کے نام کو لوگ نیاز نکالتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب بدعت ہے، یہ سب خرافات ہے، یہ بدعت ہے. صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. کیا ان کے زمانے میں 15 شعبان نہیں آتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں 15 شعبان نہیں آتے تھے؟ تو لوگ کتنی مرتبہ 15 شعبان کو حلوے بناتے ہوں، فاتحہ دلاتے ہوں کھانے پر. ایسا کبھی کسی نے بھی نہیں کیا ہے. اس کا ذکر نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں. تو یہ فاتحہ دلانے کا جو سسٹم لوگوں نے کیا ہے یہ بھی بدعت ہے. چاہے وہ شعبان کے مہینے میں فاتحہ دلائے، کسی کی وفات پر دلائے، گھر بننے پر دلائے، گھر خریدنے پر دلائے. جس طرح سے قرآن خوانی غلط ہے، اس طرح سے فاتحہ دلانا بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا کہ کھانا منگا کر کے، حلوے منگا کر کے، مٹھائیاں منگا کر کے، یا کھانے کی چیزیں سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا سامنے بیٹھ کر کے، یہ طریقہ کہاں سے آپ نے لایا؟ بتائیے، ثابت کیجئے، پروف کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا ہے، کس صحابی نے کیا، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن شریف کی کس آیت میں ہے. 114 صورت ہے قرآن میں، کس صورت میں بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان فاتحہ کرے، کھانے پہ فاتحہ دلائے؟ تو جس کا ثبوت قرآن میں نہیں، جس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے. اگرچہ آپ کے ثواب کی نیت ہے، اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، اگرچہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بدعت ہے. یاد کیجئے، یاد کیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی انسان ایک ہی رکعت میں بار بار ریپیٹ کرتا ہے قرآن اللہ کو، ایک ہی رکعت میں، کیا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، غلط ہے. یہ جبکہ قرآن اللہ کتنی بڑی فضیلت والی آیت ہے، صورت ہے، پھر بھی منع کی. کیوں؟ ایک طریقہ نیا تھا. جب سعید بن مسیب ایک مشہور صحابی، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام سے ملاقات ہے ان کی، جب ان کے سامنے کسی ایک شخص نے فجر کی سنت 2 رکعت سے زیادہ پڑھ دی تو آپ نے منع کیا. تو شخص نے یہ کہا تھا کیا مشکل ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ یعذبنی اللہ علی صلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پہ مجھے عذاب دے گا؟ تو کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے پہ عذاب تو اللہ نہیں دے گا، لیکن تم سنت کی مخالفت کرے اس پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو اب بتائیے، نماز پڑھا شخص نے تو کہا گیا کہ اللہ تم کو عذاب دے گا. کیوں؟ اس نے طریقہ الگ لایا، ہٹ کر کے لایا، ایک نیا طریقہ لایا. تو ویسے یہاں بھی ہے کہ فاتحہ، سورہ فاتحہ تو قرآن کی بہت اہم صورت ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن سورہ فاتحہ کو آپ جو یوز کر رہے ہیں کھانے کے اوپر، اور فاتحہ دلانے کا جو سسٹم آپ نے شروع کیا ہے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. یہ طریقہ یہ جو آپ نے نیا لایا ہے یہ بدعت ہے، اس کی جگہ اسلام میں نہیں ہے، اگرچہ آپ کی نیت ثواب کی ہے. اسی طرح لوگ، اب پتہ یہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو 6 مہینے لوگ بدعت اور خرافاتی کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تو مختصر بتایا جا رہا ہے، ڈیٹیلس میں آپ بتائیں گے تو کافی وقت لگے گا. بہرحال جس مہینے میں بھی لوگ بدعت خرافات کرتے ہوں یہ سب غلط ہے. کسی مہینے میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں، سب سراسر حرام ہے اور گناہ کا کام ہے. تو یہ ہو گئی کچھ مختصر مثالیں جو مہینوں میں لوگ الگ الگ مہینوں میں بدعت کرتے ہیں. کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو لوگ ذکر و اذکار کے نام پر یا کسی اور نام پر کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا درس دوسرے درس میں، اس کا بیان دوسرے درس میں انشاءاللہ کیا جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد ہر قسم کی بدعت سے توبہ استغفار کرنے کی اور اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.